تو اس کے بعد اگر وہ ان کو تلاش، پہلی تو بات ان کو مل نہیں رہی، اگر وہ تلاش کر بھی لیتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک صحیح ڈائریکشن میں امریکنز ورک کر رہے ہیں کہ جی ڈھونڈیں گے سپلائی روٹس کٹ کر دیں گے تو ایران کی جو ریٹیلیٹ کرنے کی پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا اس کے بعد ریئیکشن آنا بند ہو جائے گا؟ دیکھیے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ایران کی پروڈکشن کیپبلٹی کیا ہے ورسز جی اب پیٹریوٹ کا آپ نے سنا نا امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہوتا جا جی رہا ہے، تو اسلحے راتوں رات تو نہیں ایڈ ہو جاتے نا. یہ میرا خیال ہے سال میں 600 پیٹریوٹ بناتی ہے امریکہ اچھا کمپنی، ریتھون کمپنی جو بناتی ہے ٹھیک ہے 600 بناتی ہے. ایرانی میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 10,000 ڈرون بنا سکتے ہیں ایک مہینے میں، ایک مہینے میں؟ ایک کیپبلٹی 10,000. سستا ہے، کٹیں جوڑنی ہے، ہارڈلی 2.3 میٹر کا ونگ سپین ہے، 60 کلو گرام فیول ڈلتا ہے، موٹر سائیکل کا ایک انجن لگتا ہے اس کے اندر، سپیڈ 180 کلومیٹر سپیڈ ہے، اور 1000 کلومیٹر جا کر آپ نے دیکھا کیا ڈرون اچھا شاہد 136 ڈرون جو ہے تو آلموسٹ 1000 سے لے کے 1500 کلومیٹر جا پہنچتا ہے. تو اتنی اکنامیکل ہے. دوسری ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ کٹیں اس وقت نہیں آ رہی ہیں، جو آپ جس کی بات کریں کہ چائنا سے کٹیں آ رہی ہوگی، یہ سب کچھ پہلے پہنچ ہو چکا چکا انڈر گراؤنڈ. دیکھیے ایران کو پہلے تو جون 2025 میں اگر نہیں بھی کسی چیز کا پتہ تھا تو انہوں نے پوری وار دیکھ لی. انہوں نے ان کے بنکر بسٹر کی بام کی دیکھ لی ڈیپتھ کہاں تک جا سکتے ہیں. تو پھر میرے جیسا اسٹوڈنٹ افیئر پار بھی بتائے گا کہ اس نے یہاں تک ڈیپتھ کیا ہے، اب اگر آپ یہاں تک چلے جائیں تو آپ سیف ہیں، بنکر بسٹر نہیں پہنچے گا. تو انہوں نے تو خود ایک پوسٹ مارٹم کروا دیا ایران کو بنیادی طور پر، اور وہ پوسٹ مارٹم کے نتیجے میں انہوں نے 8 مہینے سے تیاری یہی کر رہے تھے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایران کو تو ڈے 1 پہ پتا تھا کہ ان کی جنگ ہے ہی ایک لفظ پہ، کیپیبلٹی بعد میں ہے، حوصلہ بعد میں ہے، سروائیویبلٹی. سروائیو کریں گے بالکل تو جنگ جاری رکھیں گے، سروائیو نہیں کریں گے تو نہ حوصلہ رہے گا نہ آپ کی کیپیبلٹی رہے گی. سر دس از دا فرسٹ ٹائم ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ اسٹیلتھ طیارے کو کسی نے مار گرایا، پہلے کبھی نہیں سنا، اور وہ بھی F-35 لیٹسٹ فائٹر جیٹ. اور یہ 2 دن سے خبریں چل رہی ہیں کہ ایران نے F-35 کو مار گرایا. اس کے ساتھ ساتھ کوئی 16 کے قریب دیگر جہاز بھی ہیں جن میں F-18 بھی شامل ہے، F-16 بھی شامل ہے. ایران کی تو ایئر فورس ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا کوئی اور بھی ملک مدد کر رہا ہے ایران کو وہ جہاز گرانے میں، یا یہ ایک سٹوری ہے F-35 گرنے کی؟ جیسے ایک امریکن جو میری ریسرچ کرتی ہے، میں کافی عرصے سے میں بھی پڑھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ تو میرے ایریا بھی ہے، ایریا آف انٹرسٹ بھی ہے. دیکھیے جیسے اسٹنگر میزائل ہوتا تھا شولڈر ماؤنٹڈ، جی یہ سوویت یونین میں مجاہدین نے استعمال کیا تھا سوویت جہازوں کے خلاف. وہ کچھ نہیں کرتا، وہ بنیادی طور پر شولڈر ماؤنٹڈ ہوتا ہے، وہ آپ فائر کرتے ہیں، وہ انفراریڈ ریڈیشن پکڑتا ہے، ہیٹ کے پیچھے جاتا ہے. انفراریڈ سمپل ہے ہیٹ ریڈیشن، وہ جہاز کی ہیٹ ریڈیشن کو پکڑتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے. آپ اسٹیلتھ میں ہر چیز کر سکتے ہیں. اسٹیلتھ ہوتا کیا؟ پہلے میں آپ کے جو ویورز ینگسٹر جی جانے، ایک ریڈار ہے زمین پر جو پکڑتا ہے اس جہاز کو، ادھر سے کوئی آ رہا ہے تو جب یہ ریڈیشن پھینکتا ہے اس کے اوپر، جی تو اگر یہاں پہ کوئی آبجیکٹ نہیں ہوگا تو ریڈیشن واپس نہیں آئیں گی ٹکرا کے کسی باڈی سے. جب یہاں پہ کوئی جہاز ہوگا تو ریڈیشن ٹکرا کے واپس ادھر سے نکل جائیں گی، ادھر سے واپس آ جائیں گی. تو اس ریڈار کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کوئی باڈی ہے جو ریفلیکٹ کر رہی ہے، آبجیکٹ ہے، موو کر رہا ہے. تو اسٹیلتھ کیا کرتا ہے کہ ان ریڈیشنز کو یا ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے یا ابزارب کر لیتا ہے، واپس نہیں جانے دیتا. واپس نہیں جانے دیتا. تو اس کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی باڈی ہے. نمبر 1، ان کے ویپنز بھی انسائڈ ہوتے ہیں، اسی نے آپ نے دیکھا اسٹیلتھ جہازوں کے فیول ٹینک بھی اندر ہوتے ہیں، ان کے بام بھی انسائڈ لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ ریڈیشن واپس نہ بھیجیں. بالکل ایسا. ایک بات جو چیز وہ نہیں روک سکتا وہ IR سگنیچر ہے. انجن تو چلائیں گے نا آپ، جی انجن اس کا P135 لگا ہوا ہے. اچھا اس کا جو سب سے پریٹ اینڈ وٹنی ایک سب سے اچھی کمپنی ہے، اس کا اس میں انجن ہے 130 F-35. یہ جو انجن ہے اس کی بہت زبردست پرفارمنس ہے، 6th جنریشن وارفیئر پلین ہے، موسٹ ماڈرن ان کا پیٹرن وٹنی امریکہ کا سمجھے موسٹ ماڈرن ہے. جی اس کی جو ہیٹ ریڈیشن ہے وہ آپ نہیں روک سکتے. اچھا. اب میری نظر میں ایران کیا کر رہا ہے، ایک تو میں نے ابھی کل پڑھا ہے کہ ان کو رشیا نے S-300 کا جو وعدہ کیا ہوا تھا، یہ S-300 پلس S-400 دے دیا. یہ وہی S-400 ہے جو ہم نے انڈیا کا نوک انڈیا نے یوز کیا تھا. جی تو یہ دے دیا ہے. اگر وہ دے دیا ہے تو آلدو وہ اسٹیلتھ کو اس طرح تو نہیں پک کرتا، لیکن ایران میری نظر میں ایک اور چیز یوز کر رہا ہے، وہ ہے SA-167 سرفیس ٹو ایئر IR میزائل. اچھا. جیسے اسٹنگر کی طرح کا، وہ زمین سے فائر کرتا ہے، وہ IR کے پیچھے جاتا ہے. اچھا وہ کرتا گیا ہے کہ انہوں نے ڈرون اور میزائل کی ایک کمبینیشن بنائی ہے. وہ ہوا میں لوئٹرنگ کرتا رہتا ہے، سب سونک سپیڈ ہے، یعنی ہائی سپیڈ نہیں اڑتا، نہ وہ ڈسٹرائے ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کی پیٹرولنگ کر دیتا ہے. اچھا. وہ پیٹرولنگ کر کے پک کرتا ہے کہاں پہ IR سگنیچر ہے. جب وہ IR سگنیچر پک کرتا ہے تو وہ آپ کو زمین پہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے اس کو ہیٹ سیکنگ آئی ہے. ٹھیک ہے. وہ F-35 ہو F-18 ہو.
تو یہاں سے پھر زمین سے ان کے پاس ایک اور میزائل ہے ایئر ٹو سرفیس، سرفیس ٹو ایئر، وہ مارتے ہیں. اور اگر S-400 ان کو جیسے میں نے کل پتہ لگا کہ مل گیا ہے تو پھر S-400 کو ایک لوکیشن پر مارنا آسان ہوتا ہے. جب وہ قریب پہنچ جاتا ہے S-400 یا 300 پھر اپنے وہ ریڈار آن کر کے اپنی IR سیکنگ کر کے وہ جا لگتا. اچھا یہ ایران کا اپنا ہے یا ایران نے کسی سے لیا ہے؟ S-400 رشیا کا ہے، وہ تو رشیا کا S-300 ہے، یہ جو ابھی آپ جس کا ذکر 167 یس، یہ 167 سرفیس ٹو ایئر ایران کا اپنا. اچھا اگر ایران نے اسٹیلتھ کو گرانے کے لیے یہ ٹیکنالوجی ڈیزائن کر لیا، یہ انوویشن لگتی ہے میری نظر میں. میرا خیال ہے کہ یہ تو کمال کی سم تھنگ ویری انیوژل. اچھا سر یہ ایک سننے میں آ رہا ہے امریکن پریزیڈنٹ بھی 2-3 دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گراؤنڈ پہ فورسز آئیں گی، گراؤنڈ پہ فورسز آئیں گی. اور ایران بھی یہ چاہتا ہے، بلکہ جس طرح افغانستان میں ہوا تھا اس وقت طالبان یہ کہتے تھے کہ یہ کسی طرح پہیاں چلتے ہوئے افغانستان آ جائیں تو اس کے بعد ہم ان سے لڑ لیں گے. تو اب یہ سننے میں آیا کہ جی کل تک یا آج رات تک امریکن فورسز خرج وہ جو ہے وہاں پہ پہنچ جائیں گی. سب سے پہلے وہ اس کو سیز کرنا چاہ رہی ہیں، پھر وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو سیز کریں گی. اس میں ایک 82nd ایئر بورن ڈویژن ہے جی. یہ ایئر بورن ڈویژن وٹ ڈز دیٹ مین؟ کیا وہ آکوپائی کر سکتے ہیں اس لوکیشن کو؟ ان کے کوئی 3000 کے قریب اسپیشل سولجرز ہیں، لائک کمانڈوز کہہ لیں، بہت ہائیلی ٹرینڈ. یہ جو 82 بریگیڈ آپ کہتے ہیں، یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی لینڈ کیپچر یا ہولڈنگ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ ان کا بریگیڈ جاتا ہے. اچھا یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ہے، ہائیلی ویپنائزڈ ہیں آبویسلی، اور بہت زیادہ ان کی کیپیبلٹی ہے پہنچنے کی اینی انوائرمنٹ میں اینی انوائرمنٹ. اور ان کی کیپیبلٹی ہے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی 18 گھنٹے کے اندر یہ اپنی ریچ ہے ان کی ڈراپ کر کے یہ اپنا ایکشن کرتے ہیں. اب خارق جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیک اوور کر لے گا تو پہلی بات تو ٹیک اوور اگر ٹروپس لینڈ کر سکتا ہے، جواب ہے ہاں. اچھا لیٹ سے لینڈ کر گئے. نمبر 2 پرپز کیا ہوگا؟ آپ نے لینڈ ہولڈ کرنی ہے بس، تو وہ پرپز لیس ہے. آپ پرپز لیس جب لینڈ کریں گے اس کے بعد کریں کیا کریں گے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سسٹین کیسے کریں گے. امریکہ کے تمام ایئر بیسز مڈل ایسٹ کے جو ہیں وہ آلموسٹ ان آپریٹیو ہیں اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. لوجسٹک کہاں سے دیں گے؟ لوجسٹک ان کو فوڈ دینی ہے، ان کو راشن دینا ہے، ان کو اسلحہ دینا ہے، ان کو سسٹین کرانا ہے 3000 لوگوں کو. میں اس کے لیے انہوں نے ایک میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ ہے اور ایک ٹریپولی ایمبیشس ریڈی گروپ ہے، ایک باکسر اور ایک باکسر ہے ایمفیبیس ریڈی گروپ. بالکل یہ وہ ڈسٹرائر ہیں جو ساتھ چلیں گے. ڈیفینیٹلی وہ ساتھ میں ان کا کھانا پینا، لاجسٹک، اور وہاں پہ جا کے اگر وہ بیس بھی بناتے ہیں تو اس بیس کے لیے جو نیسیسری اکوپمنٹ ہے وہ سارا ساتھ لے کے آئیں گے. یہ ہے آئیڈیل سرکمسٹانسز میں. اسٹریٹ آف ہارموز پہ اس وقت کس کا کنٹرول ہے؟ آلموسٹ. تو کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو سمندر کے راستے سے آئیں گے نا. سمندر سے تو وہی پرشین گلف کے راستے سے آئیں گے. پرشین گلف کے راستے سے وہاں ان کو پہنچنے کون دے گا؟ نمبر 1 سسٹین کون کرنے دے گا؟ وہاں ٹھہرنے دے گا. اور پھر اگر آپ نے آئل بھی میں کہتا ہوں آئل ایکسپورٹ آپ شروع کر دیتے ہیں. کیسے؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کے لیے تو شاہد ڈرون اب آئیڈیل ہوگا کہ وہ ہر آپ کے کمپاؤنڈ ہائیڈ آؤٹس جو آپ کے کلیکشن ہوگی، آپ اسمبلی ایریا ہوگا، ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دے گا.